السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حضرات گرامی، آج کے درس کا عنوان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نزول قرآن کریم، تیسرا حصہ۔ اس سے پہلے اسی عنوان پر دو درس ہوا، جس میں واقعات اور دلائل کی روشنی میں یہ بات پیش کی گئی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فکر اللہ کے نزدیک بہت بہتر تھی، یا رب العالمین آپ کو الہام کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ آپ کی خواہش کے اعتبار سے، آپ کے مشورے کے اعتبار سے رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کا نزول فرمایا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا یا جس چیز کو آپ نہیں سمجھ پاتے تھے تو فوراً اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے، اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھ لیا۔ تین واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کا نتیجہ۔ پہلا واقعہ نعمان بن بشیر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس
جمعہ کی نماز سے پہلے بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں اگر صرف ایک کام کروں، وہ یہ کہ مسجد حرام میں جو حجاج آتے ہیں ان کو پانی پلاؤں، تو یہی میرے لیے کافی ہوگا، مزید مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر میں صرف مسجد حرام کی خدمت میں لگ جاؤں اور کچھ نہ کروں تو میرے لیے کافی۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد صرف حجاج کو پانی پلا دینا کافی ہو جائے گا یا مسجد حرام کی خدمت کر دینا کافی ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ تو ان تینوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اور آواز بلند ہو رہی ہے۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد نبی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی بلند آواز کو سنا تو انہیں بہت تیز سے ڈانٹا اور کہا لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے پاس آواز نہ بلند کرو، وہو یوم الجمعہ، اور یہ جمعہ کا دن ہے، ولكن اذا صليت الجمعہ دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، لیکن جب میں نماز پڑھ لوں گا، جمعہ کی ادائیگی کر لوں گا، تو میں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جس معاملے میں تم اختلاف کر رہے ہو، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد صرف حجاج کو پانی پلا دینا کافی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مسجد حرام کی خدمت کر لینا ہی کافی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ جہاد بھی ضروری ہے۔ کہ جو تمہارا اختلاف ہے ابھی خاموش رہو، اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس ہو، آواز نہ بلند کرو، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اس اختلاف سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کروں گا۔ چنانچہ نماز ہوئی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے کہ مسجد نبی میں 3 صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کے اس طرح سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ کیا ان لوگوں نے حجاج کو پانی پلا دینا یا مسجد حرام کو آباد کر دینا اس کو اس چیز کے اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد حرام کی خدمت کرنا نیکی کا کام ہے، حجاج کو پانی پلانا نیکی کا کام ہے، لیکن اس کا رتبہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی تو گئے اور ان کو بتا دیا کہ جھگڑوں میں نہیں، اختلاف نہ کرو، اس کا حل یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما کر کے کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام آپس میں ایک مسئلے کو لے کے اختلاف کر رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سیدھا ان کو بھی جانا چاہیے تھا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے ہم پوچھ لیتے ہیں، نبی موجود ہیں، لیکن ان سے نہ ہوا
عمر خطاب اللہ تعالی عنہ نے کہا اختلاف نہ کرو، یہ تم نے اختلاف کیا ہے، لیکن سوال میں پوچھ لوں گا تاکہ معاملہ تمہارے لیے بھی کلیئر ہو جائے، ہمارے لیے بھی کلیئر ہو جائے۔ تو چنانچہ یہ تھا ان کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی، جو ان کے سوال کے بعد اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں یعلا بن امیہ اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نبی عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے سوال کیا۔ ایک آیت کریمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کفار کا خطرہ ہو کہ کہیں وہ تم پر حملہ نہ کر دیں تو اپنی نماز میں قصر کر لو، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس وقت نازل فرمائی تھی کہ جب دشمنوں کا خطرہ تھا کہ نماز پڑھیں گے، 4 رکعت نماز پڑھنے میں ٹائم لگے گا، تو اس دوران ممکن ہے وہ حملہ کر دیں۔ اس بنیاد پر اللہ نے اجازت دی کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنی نماز کو قصر کر دو، آدھی کر دو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت جب تمہیں خدشہ لاحق ہو کہ کفار تم کو فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے، یعنی حملہ کر دیں گے۔ تو یعنی نماز قصر کرنے کا ایک پس منظر تھا، کیا دشمن تم پر حملہ کر دے، اس ڈر سے کہ زیادہ وقت لگ جائے گا 4 رکعت نماز پڑھنے میں، لہذا اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ قصر کرنا جائز ہے، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعلا بن امیہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ آیت کریمہ ہے کہ نماز قصر اس وقت کی جائے گی جب کفار کے حملہ کرنے کا خدشہ ہو، لیکن اب تو امن کا دور ہے، دشمن کے حملہ کرنے کا اب خدشہ نہیں رہ گیا ہے، تو کیا آج بھی نماز قصر کی جائے گی؟ اب تو نماز قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس سبب سے نماز کو قصر کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہ سبب ختم ہو گیا۔ وہ سبب تھا دشمنوں کا خطرہ، ان کے حملوں کا خطرہ، اب وہ نہیں رہ گیا ہے، تو کیا اب بھی نماز میں قصر کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں دیکھیے، عجبت مما عجبت منہ، مجھے بھی ایسا لگا تھا جو تم کو لگ رہا ہے، مجھے بھی یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب تو اس کی ضرورت نہیں رہ گئی، اب تو امن کا دور آ گیا ہے، دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، تو نماز قصر کیوں ہو؟ 4 رکعت والی 2 رکعت نماز کیوں پڑھی جائے؟ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ سمجھ میں آیا تھا، لیکن جب مجھے لگا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے تو خود سے تو فیصلہ کریں، چلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، فرماتے ہیں میں گیا اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی ایسی سی بات ہے، آیت کریمہ میں یہ ہے کہ دشمن کے حملہ کرنے کا خدشہ ہو تب نماز قصر کرو، اور اب دشمنوں کے حملہ کرنے کا خدشہ نہیں رہ گیا ہے، امن کا دور آ گیا ہے، تو کیا اب بھی نماز قصر کی جائے گی؟ سبب تو ختم ہو گیا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کی جانب سے عطیہ ہے، عنایت ہے، ہدیہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تم کو دیا ہے، لہذا فاقبلوا صدقتہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے ہوئی ہدیہ کو قبول فرما لو۔ تو چنانچہ اس کا مسئلہ یہ حل ہوا کہ قصر کی نماز کا پس منظر جو تھا وہ دشمنوں کے حملہ کرنے کا خدشہ تھا، کہ دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر ہو تو نماز قصر کر لو، اب وہ ڈر ختم ہو گیا، امن و امان ختم ہو گیا۔ عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کھٹکی کہ اب کس بات پر ہم قصر کریں، چنانچہ اللہ کے نبی انہوں نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی جانب سے عطیہ ہے، یہ ہدیہ ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، لہذا اللہ کے ہدیے کو قبول کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کسی پس منظر میں کسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہ اٹھائے
تب تک اس پر عمل کیا جائے گا، اس آسانی سے فائدہ اٹھایا جائے گا جیسے آج ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز آج بھی قصر کی جاتی ہے، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، گرچہ اب وہ خدشہ نہیں ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا، دشمن ہم کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ تو پھر یہ واقعہ بھی بدلاتا ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے جو بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کر لیا اور اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طریقے سے واقعہ اور ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلائے تھے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرما دی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور وہ خواب کیا ہے کہ تو آپ مومنین کے ساتھ حرم میں داخل ہوں گے، اس کا طواف کریں گے، اور اسی طریقے سے مسلمان وہاں جو احرام باندھ کے گئے ہیں اپنے سر کے بالوں کو چھلائیں گے یا اپنے سر کے بالوں کا قصر کرائیں چھوٹا کرائیں گے، اور امن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہ خواب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ اس کی تعبیر ہی نکالی کہ اللہ رب العالمین گویا کہ اب ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اب اگر ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی خوشی کے ساتھ کہ ہمیں ایک بار پھر بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع ملے گا، عمرہ کرنے کا موقع ملے گا، سعی کرنے کا موقع ملے گا، بہت جوش و ولولہ کے ساتھ انہوں نے تیاری کی، اور تقریباً 1400 صحابہ کرام اور بعض روایت میں 1500 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ حدیبیہ کا مقام کفار مکہ نے روک دیا، آگے نہیں جانے پائے، اور وہیں پر معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کیا ہوا؟ یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آئندہ سال عمرہ کریں، اس سال مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ دوسرا یہ کہ آئندہ سال آئیں گے بھی تو ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک تلوار وہ بھی میان کے اندر۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ اگر جو ہے آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف چلا آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی تو آپ کی پناہ میں چلا جائے تو آپ اس کو واپس کریں گے۔ ایسے یہ شرط رکھی کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، آپس میں ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ دیگر قبائل کو اختیار ہے کہ جس سے چاہے دوستی کریں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، چاہے جو ہے کفار کے قریش کے ساتھ مل جائیں۔ ان تمام شرائط پر معاہدہ ہو گیا۔ اب یہاں سب سے اہم بات وہ یہ تھی کہ مسلمان بڑے جو ہے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے، خوشی خوشی کہ عمرہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس جانا ہے، اس سال داخل نہیں ہو پائیں گے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں ہم آگے نہیں جا سکتے، یہیں سے ہم کو واپس جانا ہے، لہذا احرام کھول دو، اپنے جانور کو جو ہدی کے لائق اس کو ذبح کر دو۔ صحابہ کرام تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ام سلمہ اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ہمارے صحابہ ہم حکم دے رہے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ جائیے، اپنے جانور کو ذبح کیجیے اور اپنے دائی کو بلائیے اور اپنے سر کے بال کو حلق کرا لیجیے۔ آپ کی دیکھا دیکھے صحابہ کرام بھی ایسا کریں گے۔ بہرحال صحابہ اللہ کے نبی نے جب ایسا کیا تو صحابہ کرام بھی ایسا کر لیا۔ لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہے اور خواب میں دکھایا گیا ہے کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوں گے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آئے بھی، ہم تمام کو لے کر کے آئے، یہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام کے ذہن میں بات گھوم رہی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں، مجال نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کریں۔ چنانچہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں،
اور جاتے ہیں اللہ کے نبی، جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ دوسرا سوال، اللہ کے نبی کیا کفار باطل پر نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ تیسرا سوال، اللہ کے نبی اگر ہم مارے جائیں تو جنت میں، ان کے آدمی مارے جائیں تو جہنم میں، کیا ایسا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا جب معاملہ ایسا ہے تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کو تو خواب میں بتایا، آپ کو تو خواب میں بتایا گیا تھا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، حرم میں داخل ہو رہے ہیں، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اپنے من سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا اسی میں خیر ہے، اسی پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ پریشان ہیں، جواب سے تشفی نہیں ہوئی۔ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ یہی سوال کرتے ہیں اور انہوں نے وہی جواب دیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور آخری جملہ یہ کہا کہ عمر اللہ کے نبی کے دامن کو تھام لو، جس طریقے سے اللہ کے نبی چل رہے ہیں چلو، اسی میں کامیابی ہے، ہمیں مزید کچھ نہیں کہنا ہے۔ چنانچہ اسی حالت میں وہ سفر واپسی کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہم نے آپ پر ایک بڑی فتح نازل فرما دی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کہ عمر دیکھو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کو بڑی فتح قرار دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی بڑی فتح ہے؟ اللہ کے نبی کہا ہاں، کہا بس ٹھیک ہے۔ یہ تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ، تین واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ اس بات پر کہ جس چیز کا علم نہ رہے یا جو بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن فہمی ان کے اندر تھی، قرآن کی آیات کو انہوں نے سمجھا تھا، قرآن کی تفسیر کو سمجھا تھا، لہذا بعد میں جب بھی لوگوں کا معاملہ پھنستا، کسی قرآن کی مفہوم کو سمجھنے میں دقت ہوتی، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ایک مقام فرمایا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جانوں کو، نفسوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا۔ بعض صحابہ کرام پریشان تھے کہ نفسوں کو یا جانوں کو جوڑا جوڑا کیسے بنایا جائے گا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ جوڑا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو جنتیوں کے ساتھ، جہنمیوں کو جہنمیوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، جو روح جنتی ہیں وہ جنتی روحوں کے ساتھ کر دی جائیں گی، جو روح جہنمی ہیں ان کو جہنمی روح کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ مفہوم آیت کریمہ، ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام آیت کریمہ کا مفہوم نہ سمجھ پاتے تو سیدھا عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، ان سے پوچھتے کہ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، اور عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مفہوم ذکر فرماتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کا مفہوم انہیں نہیں سمجھ میں آتا تھا تو خاموش نہیں بیٹھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ کہو، یقیناً سچ کہا ہے، لیکن سچ ماننے کے ساتھ ساتھ اس سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور سوال کر لیا کرتے تھے۔ یہی ہے ہمارے بہت سارے مسائل کا حل کہ ہم جو بات نہ سمجھ سکیں، ان واقعات سے سب سے بڑا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جس بات کو نہ سمجھ سکیں، دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اس کو پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیٹھے نہ رہیں، یہ نہ سوچیں کہ فلاں بولے صحیح بولے ہوں گے، بلکہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے صحیح بولے ہوں گے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی، تو جو صحیح بولے ہیں وہی ہم بھی سمجھ جائیں۔ یہ سوال کرنا بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ سوال کیجئے اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو، بالبینات والزبر، اور وہ اہل علم
آپ کو جواب دیں بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. یعنی نہیں سمجھ میں آیا، جانکاری نہیں ہے تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تب علم حاصل ہوتا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ شفاء العی السؤال، لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے. وہی کہ نہیں سمجھ میں آیا ہم سوال کر لیں، کوئی بات نہیں معلوم پوچھ لیں، اور پوچھنے سے علم حاصل ہو جائے گا، معلومات حاصل ہو جائے گی. مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر ہم دوسروں کو اس کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں. ورنہ ہوگا کیا؟ سالوں سے اجتماعات میں ہم شریک ہو رہے ہیں، دروس میں شریک ہو رہے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، سیرت کے واقعات سنتے ہیں، صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، اکابرین کے واقعات سنتے ہیں، اور نتیجہ زیرو. ملا کیا نہیں معلوم. بڑی عقیدت کے ساتھ ہم نے عالم صاحب کو سنا ہے، آج صرف سر ہلاتے رہے گا واہ 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 واہ. علم میں کیا حاصل ہوا؟ یا نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھنا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں بولے ہیں پوچھیں گے تو ایسا ہو جائے گا. شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنے میں پڑھیں، آپ اپنے میں پڑھیں، وہ اپنے میں پڑھیں، ہم بھی حق پر وہ بھی حق پر، تمام لوگ حق پر. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. حق ایک ہے، حق ایک ہے، سچائی ایک ہے. ایک ہی مسئلے میں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. ایک وہ ایک کون سا اس کو تلاش کرنا ہے. کیسے؟ یہی کہ جو نہیں سمجھ میں آپ پوچھیے. کیسے پوچھیں گے؟ بالبینات والزبر، کہ آپ اس مسئلے کو ہمیں سمجھائیے دلائل کی روشنی میں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھیے. اور کیسے پوچھیں گے؟ بالبینات والزبر، دلائل کی روشنی میں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا جواب چاہیے قرآن کی آیت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، سلف کے منہج کے اعتبار سے. یہ ہے اصل طریقہ علم حاصل کرنے کا، یہ ہے اصل طریقہ اپنے مسائل کو حل کرنے کا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اسی کا پیغام دیا ہے کہ وہ ان کی سیرت کو جو ہم پڑھتے تھے ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ جہاں نہیں سمجھ میں آیا فوراً پوچھ لیا ہے. پوچھنے میں کبھی جھجک ان کے اندر نہیں رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت باروب شخصیت تھی، احترام تھا، قدر و منزلت تھی. ایک اشارے پر عمر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے. لیکن مسئلہ کو پوچھنے میں یہ تمام چیزیں رکاوٹ ہے. ارے نبی سے کیسے پوچھیں؟ وہی تو بتانے کے لیے آئے تھے نا. نبی کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ لوگوں کو بتانا، علم پیش کرنا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ جا کر کے ان تک دین پہنچائیں، اور اس میں یہ بات ہے ان کو پاک صاف کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و سنت کا علم دیں، سکھائیں. یہ نبی کا منصب تھا، نبی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دے رکھی تھی. تو نبی کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. احترام اعلیٰ درجے کا، لیکن علم حاصل انہی سے کیا جائے گا.
یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کرتے تھے کہ کہیں اور ہم کو مسئلے کا حل نہیں ملنے والا ہے، اس لیے نہ سمجھنا ہے پوچھو، نہ سمجھنا ہے پوچھو، نہ سمجھنا ہے پوچھو، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پوچھو۔ بعض لوگ سوال کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ سامعین میں سے بعض اولاً سوال کرنے میں جھجک محسوس کرتے، شرم آتی، کبھی بولیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہتے، یہ ہمارا دل ہم کو ڈراتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا کہنے کی اتنی فرصت پڑی ہے، اپنا ہی دیکھ لیں بہت، آپ کے بارے میں کیا تبصرہ کریں، ایک جھجک۔ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ علماء سے سوال کرنا ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، لہذا جو وہ کہہ دیں بس صحیح، ان سے پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ آپ ان پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، اس لیے بیچارے ہمارے احترام کے لیے پوچھتے، پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے، اس سے پوچھ رہے ہیں، لہذا وہ جو بتائیں وہی مان لینا چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی محترم اور معزز ہو سکتا ہے کہ جس کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کیا جائے؟ کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ عمر کیا میری باتوں پر تم کو یقین نہیں ہے، کبھی نہیں کہا، وہ جانتے تھے یہی تو کام ہے کہ نہیں معلوم ہوگا پوچھیں گے اور ہمیں بچانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو مجھ پر اعتماد نہیں، یقین نہیں ہے، وہ یقین ہے، سب کچھ ہے، لیکن سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے اپنے امام سے، اپنے علماء سے، اپنے امیر سے، اپنے پیر و مرشد سے اس لیے سوال نہیں کرتے کہ اگر پوچھ لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شان میں گستاخی تسلیم کر لی جائے۔ اور بعض لوگ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ سوال کرنے والا یہ تھوڑا بڑا بننا چاہتا ہے، یا یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے میرے پاس علم ہے، اس لیے پریشان کرنے آیا ہے، عالم صاحب کو، امام صاحب کو، فلاں کو پریشان کرنے آیا۔ نہیں، بہت ساری مساجد میں آپ دیکھیں گے باقاعدہ بورڈ لگا رہتا ہے، اس میں ایک چیز یہ رہتی ہے کہ امام صاحب سے حجت نہ کریں، یا کہیں کہیں تو ایک دم کھلم کھلا لکھا رہتا ہے سوال کر کے پریشان نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی علماء کرام ہیں، جو بھی ائمہ اعظام ہیں، جو بھی عمراء ہیں، جو بھی ہمیں علم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا لیکن احترام کے ساتھ۔ واقعی بعض لوگ شرارت کرتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں، شرعی طور پر درست نہیں، گناہ کا کام ہو جائے گا اگر کسی کو پریشان کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ لہذا ہمیں جو بات نہیں معلوم ہے اس کو عالم سے پوچھیں، لیکن احترام کے ساتھ، ان کو عزت دے کے، ان کے مقام و مرتبہ کا خیال کرتے ہوئے، اور وقت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کب سوال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے۔ ان کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، ان کی مصروفیت کا وقت تو نہیں ہے، لہذا ان تمام چیزوں کا خیال، جب ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ ہوگا اور ہم سیکھنے کے معاملے میں مخلص ہوں گے تو اس طرح کی سوچ آئے گی کہ ہم کو ان سے علم حاصل کرنا ہے، لہذا ان کا احترام لازم ہے، ادب سے ہم پیش آئیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کی مصروفیات کا خیال رکھیں گے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، ضروری ہے، اور ان سے یہ کہیں ادب و احترام کے ساتھ کہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ذرا سے اس کو سمجھا دیں، اس کی کوئی دلیل ہو تو بتا دیں، حدیث آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں بتا، ہم کو بھی جانکاری ہو جائے۔ عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے،
ہم کو روزہ رکھنا ہے، پتہ نہیں کیوں روزہ رکھا جاتا ہے، ہم عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، عالم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے یہ حدیث ایسی ہے، اللہ کے نبی نے رکھا ہے، پھر یہودی کی مخالفت کے لیے 9ویں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی تمام مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں جہاں ہمیں جانکاری نہیں ہے وہاں علماء سے پوچھیں، کیونکہ انبیاء کرام کے بعد یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ علم کو وہ عام کریں، اور انبیاء کرام کی جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی علماء کرام کریں۔ کچھ لوگ راستے میں سوال کرتے ہیں، چلتے تھے رک امام صاحب بیچارے چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے، ورنہ ارے بہت گھمنڈی ہیں، سنتے ہی نہیں کسی کی، لہذا رکو۔ ایک مسئلہ بہت دن سے میرے ذہن میں تھا، سوچ رہا تھا جس دن ملاقات ہوگی اس دن پوچھ لیں گے۔ بھائی راستے میں ملاقات کا انتظار تھا کہ مجھ سے ملاقات کا، امام صاحب ملاقات؟ ہر نماز کے بعد مسجد میں امام صاحب مل ہی جائیں گے، ایک نماز، 2 نماز، 4 نماز آپ جائیں گے، مل ہی جائیں گے۔ اور آج تو فون کا دور ہے، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، نمبر حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہے، وہاں نہیں پوچھیں گے، اور راستے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کتنی جلدی میں ہے، کیا ہے، اور آپ اس سوال کو اس نے جلدی سنا اور جلدی جواب دیا، غلطی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام اس طرح راستے میں جواب نہیں دیا کرتے، افتاء کے خلاف ہے یہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نا، کبھی ملاقات ہو جو بیٹھے ہیں، اب کیا کریں، عالم صاحب ہیں، کوئی بات نکل نہیں رہی ہے تو کچھ یاد کرو، کوئی سوال ڈھونڈو۔ یہ سچائی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ آج کا درس جو 2-3 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا پیغام ہم کو جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہمیں نہ سمجھ میں آئے، عالم صاحب سے پوچھ لیں۔ عالم صاحب کے پاس اگر اس کا جواب فی الفور ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے، اگر نہیں ہے تو کیا بولیں گے، بعد میں اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ پھر بھی نہیں ہے، ڈھونڈیں، تلاش کیے، لوگوں سے پوچھے، نہیں ملا تو سیدھا کہہ دیں کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، کسی اور سے مل لیجیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ ہر سوال کا جواب بھی دو، ورنہ کیا پڑھ کے آئے ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو ایسا نہیں، اگر کسی سے آپ نے سوال کیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اس کا علم ابھی نہیں ہے، میں کتابیں دیکھوں گا، علماء سے ملوں گا، جو ہمارے بڑے عالم سے پوچھوں گا، اس کے دلائل جاؤں گا، آپ کو میں جواب دے دوں گا، تو آپ کو ماننا چاہیے کہ بہت بڑا عالم ہے یہ۔ اسی لیے بات کہہ رہا ہے، چھوٹا موٹا عالم ہوتا تو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی بول دیتا، کیونکہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا اور آپ کو اس کا علم نہ ہوتا تو آپ انتظار کرتے وحی الہی کا، جب وحی آتی تب آپ جب ایک مرتبہ نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں۔ لہذا اگر کوئی عالم صاحب جواب نہ دے سکیں تو یہ مت اڑاؤ کریں میں نے پوچھا تھا اور جواب نہیں دے سکے، اس وجہ سے بھی بعض لوگ منع کرتے سوال مت کرو۔ یہ سوال کرنے کا سلسلہ یہ جاری ہونا چاہیے، ائمہ سے قریب ہونا چاہیے، موقع ملنا چاہیے، موقع دینا چاہیے، اس سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عوام علماء سے دور ہیں، کیوں دور ہیں؟ ہم نے دور کر رکھا ہے۔ اگر وہ قریب آنے کا موقع دیں تو صرف سوال نہیں کرتے، ساتھ میں ان کے اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے، پھر قربت ہوتی ہے۔ الہ میں کہنا اسلام کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کتاب زندگی گزارنے والا بنا، الہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا، صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔